خبر ہی ہوں. اب دیکھیے اللہ یہاں پر کتنی آیت کی مبارک اور آیت کا جو ہے کہ ہم کو غور کرنا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو واپس اس آیت کی طرف متوجہ کیا کہ ہم پرٹیکولرلی ان آیتوں پر ہم غور کریں اور ایک اور پارٹ بنائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے, اس وقت کے لیے بھی ہے جس وقت یہ آیت اتری, کہ یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے. ہم اگر غور کریں تو ہم اپنی دنیا میں, اپنے عمل میں, اپنے اسباب میں, اپنے دن اور رات میں اس قدر بے خبر ہیں اور بے خوف ہو چکے ہیں کہ ابھی اگر اللہ اچانک اللہ کا کوئی عذاب ہم پر آ جائے تو ہم ختم, ہماری کہانی ختم. ہمارے سامنے اللہ نشانیاں دکھاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں پر اتنی کیجولٹی ہو گئی, فلاں حادثہ ہو گیا, وہاں پہ اتنی کیجولٹی ہو گئی, فلاں جگہ ایسا معاملات آ گیا, وہاں پہ اتنی کیجولٹی ہو گئی, اتنے لوگ حادثے کا شکار ہو گئے. ذرا ہم سوچیں, وہ جو شکار ہوئے وہ بھی تو اپنا نارمل روٹین سے ہی اپنا دن میں نکلے تھے یا رات میں نکلے تھے, مگر ان کے ساتھ اچانک ایسا ہوا اور ختم ہو گیا معاملہ, کہانی بدل گئی, انہیں موقع نہیں ملا. ہمیں اسی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ ہم ابھی بیٹھے آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, کوئی غیر ممکن یا بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی بھی طرح کا معاملات آ جائے اور ابھی کا ابھی ہم کسی مطلب جو ہے وہ تھے میں بدل جائیں, تو کوئی بھی کہانی بدل جائے, آج ہے نہیں. تو ہم نے جو ہے نا کہ خوف رکھنا ہے اینی ٹائم, چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو, چاہے ہم جاگے ہوں چاہے ہم سونے جا رہے ہوں. اللہ ہمیں اس طرف جو ہے کہ اٹینشن کر رہا, الرٹ کر رہا کہ تم اس قدر بے خوف مت رہو, بے خبر مت رہو. تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ابھی کا ابھی جو ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے. عام عذاب بھی کہہ رہے, زندگی تو بدل جاتی ہے نا, محض اگر آپ سوچیے کہ تھوڑا سا اگر کچھ ہو جائے تو پورے حالات بدل جاتے ہیں. یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے, کوئی بھی طریقہ قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری ہوں, موت آ جائے. ابھی ہمارے بغل میں بندہ سویا, کھایا پیا, صبح خبر ملی کہ وہ جو ہے کہ نہیں رہا, ختم ہو گئی دنیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کو مرنا ہے, اور ہمارے جو بھی گنتی ہے اور جو بھی ہم کو ابھی موقع ملا ہے, ہمارے بس آخری سانس سے ایک پہلے کی سانس تک کا ہی موقع ملا ہے. باقی جب آخری سانس نکلنے لگے گی اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ملے گا. تو جو وقت ہم کو ملا ہے اللہ ہم کو اس طرف الرٹ کر رہا ہے, ہم کو بتا رہا ہے کہ تم بے خبر مت رہو, بے خوف مت رہو. ایک چھوٹا سا میرا عذاب بھی تمہاری کہانی بدل دے گا. اور یہ بھی مت بھولو کہ ممکن ہے کہ تمہارا ابھی کا ابھی سب ختم ہو جائے, وجود تمہارا ختم ہو جائے, ہے نا. اس پر اگر ہم لوگ باتیں کریں تو اور بھی زیادہ مزید اور طویل باتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال سمجھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا ہیں اور ہمارے ساتھ اگلا پل کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, انشاءاللہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے, میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں الحمدللہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ, اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں, آپ کہہ دیجئے. کن کو کہہ دیجئے, کن کو کہہ دیجئے, اس وقت کے کفار قریش کو خالی کہہ دیجئے یا پھر عالم اسلام کو خالی کہہ دیجئے؟ نہیں, پورے انسانیت کو کہہ دیجئے, پورے انسانوں کو کہہ دیجئے.
جو بھی امت محمدی ہے. اور امت محمدی کیا ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد کی جو بھی اس وقت سے لے کر کے آنے والے قیامت تک کی سب ہم لوگ امت محمدی میں ہیں, چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں چاہے اللہ کو نہ ماننے والے ہوں, وہ سب کے سب جو غیر اللہ والے ہیں وہ بھی امت محمدی میں ہیں. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کہہ دیجیے, کیا کہہ دیجیے کہ میری راہ یہی ہے, میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. میں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ آپ کی اور آپ کے متبعین یعنی آپ کے جو فالوور ہیں, آپ کے بتائے ہوئے جو چل رہے ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, جو صحابہ اکرام ہیں, اور آپ کے جیسے اور جو پہلے کے انبیاء آئے ہیں, جو پیغمبر آئے ہیں, اور تمام, یعنی کہ اللہ کے کلام کا یہی تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک چھوٹے سے کلام میں ساری باتیں ایک دم کہہ دیتا ہے نا. کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو میں راہ بتا رہا ہوں, دکھا رہا ہوں, اور جو میرے پیروکار, جو میرے فالوور, جو میرے چاہنے والے, جو میرے ساتھی, اور جو دیگر تمام پہلے کے پیغمبر اور انبیاء کرام آئے, انہوں نے جو راہ بتائی ہے وہی راہ صحیح ہے نا. اور وہ راہ صحیح, وہ راہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہی ہے, ہم کو اللہ کی طرف بلاتی ہے, بھٹکنے سے روکتی ہے کہ تم ادھر ادھر کہاں بھٹکے جا رہے ہو. یہ راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ دین کا راستہ ہے, یہ حق کا راستہ ہے, اور یہ اسلام کا راستہ ہے, یہ کامیابی کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں اس عذاب سے بچا لے گا, اس آگ سے بچا لے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے. موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بعد پھر موت نہیں, اس کے بعد پھر موت نہیں, موت صرف ایک, موت صرف ایک. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, اور تمام مخلوق سے افضل بنایا اس لیے کہ ہمارے سامنے اچھا راستہ بھی ہے اور برا راستہ بھی ہے. ہم اگر برے راستوں کو چھوڑ کے اچھے راستے پر چلتے ہیں, اور اس کو چلنے کے لیے اللہ نے عقل دیا, قرآن دیا, اور دیگر پیغمبر انبیاء کرام کو ہمارے سامنے عطا فرمایا. راستہ دکھانے والا ہے, وہ کیا ہے, وہ راستہ دکھانے والا ہے. اللہ کا کلام کیا ہے, روشنی عطا فرمانی, ہدایت والی, نصیحت والی. تو جو ہے کہ یہ ہے ہمارا راستہ, اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی راہ کی طرف چلو, ہم بھی چل رہے ہیں, اور میرے جو فالوورس ہیں, ہمارے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, تم بھی چلو. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے, میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. اور ان کو آپ یقین دلا دیجئے کہ ہم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ بلا رہے ہیں, اور اللہ پاک ہے. الحمدللہ, بے شک اللہ پاک ہے, اللہ کی ذات پاک. اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے, کسی نے اس کو جنا تو نہیں, نہ اس نے کسی کو جنا ہے. مطلب جو دنیاوی میں جو اولادیں آتی ہیں اس طریقے سے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کسی بھی طرح کی ناپاکی اور کسی بھی طرح کی ایسی چیز جو ہمارے اور آپ کے سامنے غلیظ چیز ہو سکتی ہے, ناپاک چیز ہو سکتی ہے, ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے. ایک, وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو ہماری سمجھ میں جتنی آتی ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہر ان برائیوں سے پاک ہے. اس اذى سے بھی پاک ہے جو بعض ناپاکی کا باعث بنتے ہیں. اللہ جانے وہ کیسا ہے, لیکن وہ پاک ہے, اس کی ہستی پاک ہے, اس کی ذات پاک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اعتماد کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ کہ بس وہی اللہ ہے, اس پر ہم کو ایمان لانا ہے, یقین رکھنا ہے, وہ اللہ ہے, پورے کائنات کا مالک, اور وہ پاک ہے. اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں مشرک نہیں,
اللہ کو مانوں لیکن ساتھ ساتھ کہیں اور کسی اور پر فیتھ رکھوں، کسی اور سے امید رکھوں، کسی اور کی بھی عبادت کروں، کسی اور کی بھی تلاوت کروں، کسی اور کے لیے بھی جو ہے کہ ہم ثنا و درود پڑھوں۔ درود شریف بے شک اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو درود، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا ہے، درود و سلام کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے ہم کو کچھ پانے کی امید نہیں کرنا۔ سلام کرنا ہے، درود بھیجنا ہے، اللہ ہی سے جو ہے کہ سلامتی کے لیے درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ کہنے بولنے میں غلطی ہو رہی ہو تو معاف کریں گے۔ آگے، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام کفار قریش اور باقی، حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم دنیا میں سب کو بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے۔ اب یہاں پر ہم ذرا رکیں گے اور چند باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ بستی کا ذکر ہوا ہے۔ بستی کا معنی کیا ہوا؟ بستی کا معنی یہ ہوا شہر، ٹھیک ہے نا، شہر۔ شہر کا یہاں پر کہنے کا معنی کیا ہوا؟ شہر کہنے کا معنی ہوا کہ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، اللہ نے ان پر اپنی وحی بھیجی، ہے نا، جو کہ اخلاق میں، عقل میں، خاندان میں افضل تھے، بہتر تھے۔ اللہ نے کہا یہاں پر کہ ہم نے کسی ایسے ویسے کو نبوت سے نہیں نوازا، ہم نے نوازا تو ایسے کو نبوت سے نوازا جو افضل تھے، جو بہتر تھے ہر معاملے میں۔ ہم نے کسی گاؤں دیہاتی کو نبوت سے نہیں نوازا، ہے نا۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے۔ اب سب مرد تھے، مرد کا معنی یہاں پہ باتیں آتی ہیں کہ بعض جگہ پہ قول ہیں، بالخصوص 3 عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک آپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ۔ کچھ جگہوں پر بات آتی ہے کہ ان پر وہی آئی تھی اور یہ بھی نبی کا ان کا درجہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ جب یہاں پر ڈکلیئر کر دیا تو ہم کو اس پر زیادہ سوچنا نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا جو اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ڈالا ہے میں سامنے رکھ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو معاف کریں گے، اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کرے۔ تو وہ جو ہے کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، وہاں پر جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہونے کی بشارت دی، ٹھیک۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فرشتے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی بشارت دی، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان بیویوں کے پاس جو اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے ان سے نبوت کی بات نہیں کہی، انہیں نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ان سے نبی ہونے کے لیے کوئی کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، یا اللہ کے طرف لوگوں کو اس وحی کے بارے میں بتانے کا ایسا حکم نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں ہم سے کہا تو ہم کو یہ معلوم ہوا۔ اگر قرآن ہم کو نہ کہتا تو
تو ہمیں تو معلوم بھی نہ ہوتا. اور اس زمانے میں دیکھا جائے تو اس زمانے میں